ہم زیادہ کریں گے، عبادتوں پر شکر ادا کریں، زیادہ توفیق ملے گی عبادات کی، عبادتوں پہ شکر ادا کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بعض حضرات جو ہے نا کسی ایک عبادت کے اوپر تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، باقی باتوں کی طرف نظر نہیں کرتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہر عبادت پہ نظر ہو۔ دیکھو نا جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ مختلف قسم کے لوگ ہیں نا جنت میں جائیں گے، تو ہر دروازے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ایک ہی دروازے پہ آپ بیٹھے رہیں۔ سمجھ آئی نا بات؟ تو آپ کو ہر طرح کا جو نیک عمل ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں جس کی طرح مناسبت ہو گئی بس سارا دین یہی ہے۔ اسی طرح ہمارے مسلک کے اندر بھی اب لائنیں بن گئی ہیں، تبلیغ والوں کو تبلیغ کا تو زور ہے، باقی ان کو پتہ بھی نہیں کہ باقی بھی دین ہے۔ حالانکہ اگر اکیلی تبلیغ ہے تو یہ 25% دین آپ کے پاس ہے، 75% سے تو آپ ابھی تک باہر ہیں۔ اگر پورے بھی آپ تبلیغی بن جائیں تو 25% دین ہوگا نا۔ جہاد نہیں ہے، معاملات نہیں ہے، معاشرت نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، یہ تو ساری چیزیں باہر ہیں، اب ان کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جس کے ساتھ مناسبت ہو 100 ہو، لیکن جو باقی دین کے شعبے ہیں وہ چھوڑنے نہیں ہیں، اور ان کو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ دین نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اب ہمارے جماعت والے احباب نماز پہ بڑا زور دیتے ہیں، بالکل دینا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن معاملات کے اندر وہ کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، ہاں جی، بیان بھی نہیں کرتے، بات بھی نہیں کرتے، حالانکہ معاملات زیادہ سخت ہیں نماز سے بھی۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا ہے، اللہ میں غفور رحیم ہو سکتا ہے اپنا حق معاف کر دیں، لیکن ایک بندہ جو لوگوں کے حقوق دباتا ہے، تو لوگ تو بڑے ظالم ہیں، یہاں نہیں چھوڑتے کچھ تو وہاں کیا چھوڑیں گے؟ یہ تو معاملہ نماز سے زیادہ سنگین ہے۔ تو اس لیے ایک لائن پر نہیں چلنا کہ بس ایک بات پر تو آپ کا عمل ہے اور باقی ساری چھوڑ دیں، پورے دین پہ چلنا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، قرآن پاک میں بھی فرمایا اگر تم پورے مومن ہو تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر ہم یک طرفہ قسم کے ہوئے جی کو 5% قسم کے ہوئے اور باقی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ دین کے ہر شعبے پہ عمل کرنا ہے۔ پورے دین پر تو انسان تب ہی چلے گا نا جب دین کے سارے شعبوں پہ چلے گا، اور اگر ایک آدھی چیز پہ چلے گا تو پھر بات نہیں بنے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو معاملات کو، معاشرت کو، اپنے ملنے جلنے کو، اپنی تجارت کو کوشش کریں یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت بنیں۔ اب ہماری معاشرت عبادت کیسے بنے گی؟ بڑا آسان ہے، لوگوں سے ملنا جلنا جو ہے اس میں صرف ایک اللہ کی رضا ہو، مفادات نہ ہو، آپ کی ساری معاشرت عبادت بن جائے گی۔ آپ کے رشتہ داری ملنا جلنا سب عبادت بن جائے، کیونکہ آپ ان کے ساتھ جو بھلائی کر رہے ہیں، لے دے رہے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے، آپ یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ کل کو مجھے دے گا یا نہیں دے گا، یا اس نے دیا تھا، آپ ان چیزوں پہ نظر ہی نہیں کر رہے، تو آپ کے یہ ساری کی ساری معاشرت اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو اب دنیا کے مفادات اور یہ ساری چیزیں اندر سے نکل گئی، ہمارے معاملات جو ہیں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوں، ہیں جی۔ تو جب معاملات کھرے ہوں گے تو وہی کھرا مسلمان ہے، اور اگر معاملات کھوٹے ہیں تو پھر وہ تو ایک کھوٹا آدمی ہے نا۔ تو کھوٹے نہیں بننا، کھرے بننا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سب سے وابستہ رہیں، یہ نہیں کہ جو آپ جس شعبے سے جڑے ہیں، مدارس والے کہیں جی اصل کام تو دین کا یہ مدرسے ہیں، مدرسہ چلانا ہے، طالب علموں کو پڑھانا ہے، ہاں جی، بس یہ جو ہے نا اصل کام نہیں، بھی غلط بات ہے، یہ بھی دین کا کام ہے۔ اسی طرح مجاہدین کہیں جی اصل کام تو جہاد ہے، اس کے بغیر تو کافروں کی مرمت ہی نہیں ہوتی، تو بھائی ٹھیک ہے دین کا کام ہے، لیکن یہ سارا نہیں ہے۔ سیاست والے کہیں جی اصل کام تو دین کا یہ سیاست کے ایوان ہے، جہاں سے قانون بنتے ہیں تو یہاں سے اسلامی قانون بنے گا، لہٰذا سارے کے سارے تم سیاسی بنو، بھی ایسا نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ دین کے سارے شعبے ہیں، اور انسان کو سارے شعبوں سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، کسی بھی شعبے سے کٹنا نہیں ہے، جس کے ساتھ جتنا تعاون کر سکتے ہو کرو، ٹھیک ہے۔ تو جس چیز پہ شکر ادا کرو گے وہ چیز بڑھتی جائے گی۔ عبادات پہ شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے روزے رکھوا دیے، تراویح پڑھا دی، قرآن کی تلاوت ہو گئی، فلاں فلاں ہو گیا، شکر ادا کرتے جاؤ، یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی۔